السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے کیا کیا چھینا جا رہا ہے یہ آپ بخوبی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ شہروں کے نام چھین لیے جا رہے، ہماری شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجدوں سے اذانیں بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے حلیہ بدلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہم کیا کھانا چاہیے اگر ان کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے تو 72 سال کے ایک بزرگ کو ٹرین میں کس طریقے سے پیٹا جا رہا ہے، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ حد یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں کھلے عام گستاخی کی جا رہی ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ کہ اس صوبے کے، اس راجیہ کے مکھیہ منتری اس کی تائید کرتے ہیں۔ حد یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مسجدوں میں آپ کو چن چن کر گھس گھس کے آپ کو مارا جائے گا، آپ کو پیٹا جائے گا، اور اس کے باوجود بھی ہم سب سن رہے، ہم سب دیکھ رہے۔ کہیں ایسا قانون لایا جا رہا ہے کہ جہاں پر اب آپ کی قبرستانوں کے اوپر، آپ کی مسجدوں پہ، آپ کی درگاہوں پہ، ہمارے جو عربی مدارس ہے ان کے اوپر اب نظر پڑی ہوئی ہے۔ یہ شاید ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان میں گستاخی ہوئی تو پورا مسلمان سڑکوں پر نکل آئے گا، اپنے سیاسی جو بھی اختلاف ہوگے، ہم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جب آپ کو یہ کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مسجدوں میں آپ کو چن چن کر مارا جائے گا، تو اس مسجد کے اندر کون کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ آپ سے بایو ڈاٹا لے کر آپ کو پیٹا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم خاموش ہیں، اسی لیے ان کی ہمتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ سرکار ہر بار ایک نیا قانون لے کر آتی ہے، نشانے کے اوپر صرف مسلمان۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہماری بچیوں نے حجاب پہننا یا نہیں پہننا چاہیے، اس کے اوپر بھی نہ جانے کتنے مہینوں تک اس کے اوپر بحث چلتی رہی ہے۔ آج ایک ایسا وقت آیا ہے کہ اس ملک کے پورے مسلمانوں کو ایک طاقت بن کر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ذاتی اختلاف، اپنے سیاسی اختلاف کو بھول کر ہمیں جو لڑائی سڑک کے اوپر لڑی ہے، وہ لڑائی سڑک کی، ایک لڑائی پارلیمنٹ کے اندر کی، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر بولنے کا موقع آتا ہے تو آپ نے دیکھے ہے یہ جب وفد کا بل آیا تو جن لوگوں کو آپ نے وہاں پر بھیجا تھا اپنے ووٹ کی طاقت کے بنیاد کے اوپر، تو وہ باہر نکل کر آ گئے۔ تائید کرنا تو بہت دور کی بات ہے، دو شبد مخالفت کے اندر کھڑے ہو کر کہے بھی نہیں، اور خاموشی سے وہاں سے لوک سبھا کے اندر سے کھسک لیے۔ ایسے وقت کے اندر سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نظر اگر کسی ایک شخص کے اوپر ہوتی ہے، اگر سب سے زیادہ امیدیں اگر کسی سے ہوتی ہے، تو مجھے فخر ہے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی اس سرکار کو کہ جب انہیں مجبوراً اسد الدین اویسی صاحب کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر بنانا پڑا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر وقت کے تعلق سے اگر سب سے زیادہ صحیح طریقے سے کوئی مدعے رکھ سکتے ہیں تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکھ سکتے ہیں۔ آج پورے دیش بھر میں آج اسد صاحب الگ الگ جگہوں کے اوپر جا کر لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ یہاں پر اتنا بڑا مجمع، یہاں پر کتنے سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، نیچے ہم نے اسکرین لگایا ہوا ہے، وہاں پر اسکرین کے سامنے بھی بہت ساری کرسیاں لگائی گئی ہیں، وہ بھی پورا بھرا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے حکومت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا ہے۔ جس بھاشا میں انہیں سمجھانا ہے اس بھاشا میں ہمیں سمجھانے کی ضرورت کا وقت آ چکا ہے، اور ہم آپ لوگوں کی رہنمائی چاہیں گے، آپ لوگوں کا ساتھ چاہیں گے۔ جب یہ کانفرنس لینے کا ہم نے طے کیے تو ہم نے سب سے پہلے اس بات کے اوپر ہم نے چرچا کی اس میں بلایا کسے جائے۔
تو ہم نے تمام علماء کرام کو، تمام مسجد کے اماموں کو، تمام دینی حضرات کو یہاں پر اس لیے بلایا ہے کہ آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو یقیناً جو بات آپ یہاں سے سن کر جائیں گے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، ورنہ لوگوں کے اندر تو ایسی ایک فطرت تیار ہو چکی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے، کوئی بھی کچھ بھی بولے، کوئی بھی کچھ بھی کرے، اس میں میرے سے کیا مطلب ہے کر کے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کے اندر بھی کچھ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ جب بھی اس طرح کے کوئی بھی فیصلے لیے جائیں گے آپ لوگوں کی طرف سے، یقین مانیے گا پورا مہاراشٹرا نہیں، پورا ملک اس کے اوپر لبیک کہے گا، اور پوری طاقت بن کر ایک ساتھ مل کر ہم یہ لڑائی کو آگے لے کر جائیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ سبھی کو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سننا ہے، مجھے بھی انہیں سننا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا